السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ایم ایس کا جو جنرل نالج کا پیپر ہوا تھا اس کا رزلٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، اور جو نیکسٹ فیز ہے جس میں آپ کے 11 پیپرز ہونے ہیں تو وہ پیپرز کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس کوالیفائی کریں گے جنرل نالج کا پیپر، جن کے جی کے میں 40 یا 40+ مارکس ہوں گے، وہ فیز 2 کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور جن کے 40 سے کم ہوں گے وہ نیکسٹ فیز یعنی کہ ریمیننگ جو 11 پیپرز ہیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ جنرل نالج کا پیپر جن اسٹوڈنٹس نے بھی دے دیا ہے تو ان کی اٹیمپٹ کاؤنٹ ہو جائے گی، چاہے وہ اس پیپر کو پاس کریں یا نہ کریں۔ تو اب رزلٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے پی ایم ایس 2025 کا جو جی کے کا پیپر ہوا ہے، تو یہ جو کرنٹ ویک چل رہا ہے اس میں یا نیکسٹ ویک میں جی کے کا جو رزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور آپ ایک چیز دماغ میں رکھ لیں، پی پی ایس سی کی طرف سے رزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد اتنا زیادہ ٹائم نیکسٹ فیز کے لیے پرووائڈ نہیں کیا جاتا، آلدو کہ یہ لینتھی ایگزام ہے اور اس میں ریمیننگ 11 پیپرز ہونے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو ٹائم پرووائڈ کیا گیا رزلٹ کے بعد تو وہ 1.5 سے 2 ماہ ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 11 سبجیکٹس کو پریپیئر کرنے کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ روزانہ پی ایم ایس جنرل نالج کے رزلٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آ رہا ہے اور نیکسٹ فیز جو ہے وہ کب تک ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ لوگ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہی اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کو پی ایم ایس کے نیکسٹ فیز کا اسکیجول بھی مل جائے گا۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کو اس بات کا تو اندازہ ہوگا ہی، 98-99 ایم سی کیوز کے قریب تو ایگزیکٹ اویلیبل ہیں، جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے کتنے مارکس بن رہے ہیں جنرل نالج کے پیپر میں۔ 100% تو آنسرز جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتے، لیکن آپ کے پاس ایک رف سا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے مارکس بن رہے ہیں۔ جن کے بھی 40 سے 50 کے درمیان بن رہے ہیں، اس سے ابو والے تو لازمی طور پر نیکسٹ فیز کی تیاری کریں، اور جن کے 40 سے 50 کے درمیان ہیں وہ بھی رزلٹ کا ویٹ کیے بغیر کمپلسری سبجیکٹ سے اپنی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ ان کیس کہ اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں بھی آتا تو جو تیاری آپ نے کی ہوگی وہ ضائع نہیں جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ کے کام آ جائے گی۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جن کی یہ پی ایم ایس کی لاسٹ اٹیمپٹ ہے اور انہوں نے جی کے کا پیپر بھی دے دیا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ فیز کی تیاری نہ کریں اور ٹائم کو ویسٹ کریں، کیونکہ اٹیمپٹ تو ان کی آلریڈی کاؤنٹ ہو گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایسے کا مٹیریل جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کریں، ایسے کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کریں، سٹرکچر دیکھیں، اس کا آؤٹ لائن آپ کو کس طرح سے بنانی ہے، انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے، باقی باڈی پیراگرافس کیسے لکھنے ہیں، ان کو آپس میں لنک کیسے کرنا ہے، کنکلوژن کیسے لکھنا ہے۔ تو ایسے کی پریکٹس آپ اپنی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کی انگلش ایسے اور پریسی کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ ایک اس لائن پر چل پڑتے ہیں کہ آپ کو ایسے کی سمجھ آ گئی ہے، لکھنا آ گیا ہے، باقی سبجیکٹس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس کو وہ ایسے کا پیپر ہی ہے، اور اس کے بعد پریسی کا پیپر ہے۔ تو ان دونوں سبجیکٹس کو بجائے اس کے کہ آپ اینڈ پر چھوڑیں، ابھی سے ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ پی ایم ایس میں نہ صحیح کسی اور پیپر میں یہ آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا۔ اب تو پی پی ایس سی نے بہت سارے 1 پیپرز کے ساتھ بھی ایسے کا پیپر موسٹلی لینا شروع کر دیا ہے، تو یہ وہاں پر بھی آپ کو کام آئے گا۔ ریٹن ایگزام اس کے ایکسپیکٹڈ ہیں اپریل کے اینڈ یا مئی کے سٹارٹ میں۔ تو زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ابھی فیب کا اینڈ چل رہا ہے، مارچ اینڈ دین اپریل، تو یہ بہت کم ٹائم ہے۔ آج سے جو ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک ویک میں ایک ایسے کی تھیم لازمی پریپیئر کریں، مٹیریل پڑھیں اور خود سے ایسے کی پریکٹس کریں۔ ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر آپ 10 سے 15 ایڈیمز پریپیئر کر لیا کریں۔ ایک دن میں پریسی کی پریکٹس کر لیں، جو تمام انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پورشنز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیں، جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اور پریکٹس والی چیزیں جو ہیں وہ ایک دن ایک کر لیں، دوسرے دن آپ کمپریہنشن کر لیں، تیسرے دن ٹرانسلیشن کر لیں۔ اس کے علاوہ جو پریپوزیشنز ہیں، ایڈیمز ہیں، ایکٹیو پیسو اور نریشن ہے،
ان کو آپ ڈیلی بیسس پر 1 گھنٹہ دے کر تو پریکٹس کیا کریں۔ رزلٹ آنے سے پہلے آپ نے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ایسے کی اور پریسی کی تیاری لازمی کی ہوئی ہو۔ باقی سبجیکٹس جو ہے وہ آپ کے ہو جاتے ہیں اور ان سبجیکٹس کو آپ کسی نہ کسی طرح پاس بھی کر لیتے ہیں۔ سپوز کر لیں کہ آپ نے آپشنل میں 160 پلس لے لیے، جو آپ کے 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ 200 مارکس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور کمپلسری میں بھی آپ نے باقی تمام سبجیکٹس میں بہت اچھا سکور کر لیا ہے، لیکن اگر ایسے میں آپ فیل ہیں یا پریسی میں آپ فیل ہیں تو وہ ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو گیا۔ تو کیا فائدہ ہوا ریٹن میں باقی اوورآل اتنا اچھا سکور کرنے کا اگر آپ کسی بھی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں؟ تو جو رسکی سبجیکٹس ہیں ان کو پہلے دن سے ہی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، فرسٹ ڈے سے ہی، بجائے اس کے کہ ان کو اینڈ پر چھوڑا جائے۔ ایسے کا جو سلیبس ہے اس میں کچھ تھیمز مینشنڈ ہیں، انہی تھیمز سے اپنی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ پریسی کو آپ اپنے حساب سے اس کے جو ڈیفرنٹ پورشنز ہیں ڈیوائیڈ کر لیں کہ کون سے دن آپ نے کس پورشن کی پریکٹس کرنی ہے۔ باقی جو کمپلسری سبجیکٹس میں سے آپ کو جو بھی پیپر ڈیفیکلٹ لگتا ہے اس کی ساتھ میں تیاری سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کے کمپلسری سبجیکٹس کی صحیح سے تیاری ہو جاتی ہے، آپشنل میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور اسٹرکٹ مارکنگ بھی کمپلسری سبجیکٹس کی ہی ہوتی ہے۔ اب آپشنل میں کون سے سال میں ایگزامینر کس سبجیکٹ کو ہٹ کر دے، اس کے ٹارگٹ پر کون سا سبجیکٹ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب ایگزامپل لے لیں پی ایم ایس 2024 کی۔ پی ایم ایس 2024 میں ایگزامینر نے پولیٹیکل سائنس کو بھی بہت بری طرح سے ہٹ کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت اچھا سکور دیتا رہا ہے، لیکن پچھلے سال میں پولیٹیکل سائنس میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں۔ پنجابی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے پیپر 1 اور پیپر 2 میں موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 80 پلس سکور کرتے رہے ہیں۔ پچھلے سال پنجابی بھی بہت ہٹ ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس سال ایگزامینر کے ٹارگٹ پر کون سا سبجیکٹ ہے۔ آپ نے جس بھی بیسس پر اپنے سبجیکٹس کی سلیکشن کی ہے، چاہے اپنے انٹرسٹ کی بیس پر کی ہے، سکورنگ ٹرینڈ کی بیس پر کی ہے، لیکن اب آپ نے کر لی ہے۔ اگر آپ کسی سبجیکٹ کو اس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے پریپیئر کرتے ہیں، سلیبس آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، پاسٹ پیپرز کی آپ نے پریکٹس کی ہے، کسی اکیڈمی کو جوائن کیے بغیر بھی خود سے اگر آپ نے موک ٹیسٹ وغیرہ اٹیمپٹ کیے ہیں، تو اگر وہ سبجیکٹ ہٹ ہوا بھی اور آپ کے مارکس زیادہ اچھے نہ بھی آ سکے تو ایٹ لیسٹ آپ اس میں فیل نہیں کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی تیاری کرتے ہوئے سبجیکٹ اسپیسیفک جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ آپ کو لازمی آنی چاہیے۔ آپ نے جنرلائزڈ ہو کر کسی بھی پیپر کو اٹیمپٹ نہیں کرنا۔ پولیٹیکل سائنس کا پیپر آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو لگنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے، اس کی ٹرمینالوجیز کا استعمال ہو۔ پولیٹیکل سائنس میں فلاسفرز کی زیادہ اہمیت ہے، تو آپ کوئی جنرل ٹاپک بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں پیپر میں جو فلاسفر سے ہٹ کر ہے، تو وہاں پر بھی آپ ان کو کوٹ کریں، ان کی جو فلاسفیز ہیں ان کو کوٹ کریں، تو ایگزامینر کو پیپر چیک کرتے ہوئے لگے گا کہ اس نے اچھا مٹیریل پڑھا ہے، اس سبجیکٹ کے بارے میں اس کو اچھی نو ہاؤ ہے۔ اس طرح سے آپ کسی بھی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ میں سے کسی کو بھی پی ایم ایس کمپلسری سبجیکٹس کے نوٹس چاہیے ہیں جن میں پی ایم ایس ایسے ہے، اس میں کمپلیٹ آپ کو 38 سالوڈ ایسیز ملیں گے ڈیٹیلڈ آؤٹ لائن کے ساتھ، اور فل لینتھی ایسے ہوگا اس میں۔ اس کے بعد پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے، دین اسلامیات ہے، اسلامیات کے نوٹس جو ہیں وہ اردو میں ہیں، اس کے بعد اردو اور پاکستان اسٹڈیز۔ سو کمپلسری میں تمام سبجیکٹس کے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور یہ پی ایم ایس کے سلیبس کے اکارڈنگ ہیں، کمپلیٹ ڈیٹیلڈ نوٹس۔ اور آپشنل میں یہاں پر پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک، فلسفی اور ایجوکیشن، ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ کے نوٹس اگر آپ کو چاہیے ہوں تو جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو ان سبجیکٹس کا سیمپل بھی پرووائڈ کیا جائے گا، اور جو باقی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ سر آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ کانٹیکٹ آپ نے صرف واٹس ایپ کے تھرو ہی کرنا ہے، اور جو ٹائمنگ مینشنڈ ہے 8 AM to 8 PM، اسی ٹائمنگ کے اندر ہی آپ نے میسج کرنا ہے،
اور کائنڈلی کالز وغیرہ یا مس کالز کو اوائڈ کیا کریں، رسپانس آپ کو صرف میسیج کے تھرو ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اے ڈی ایم او ڈی، سب انسپیکٹر ایم او ڈی، پیرا کا جو انفورسمنٹ آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر کا ریٹن ایگزام ہونا ہے، اس کے لیے 1 لائنر چاہیے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہیں، اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو کانٹیکٹ کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اگر آپ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ جب آپ سبجیکٹ اسپیسیفک ٹرمنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں پیپر میں، اور اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تھورو اسٹڈی کی ہوئی ہو، پورا جو سلیبس گیون ہے اس کے اکارڈنگ آپ اس کو کمپلیٹ پریپیئر کر کے جائیں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ تو پھر ایگزامینر جس سال کسی بھی سبجیکٹ کو ہٹ کرے، آپ ایٹ لیسٹ اس میں فیل نہیں ہوں گے۔